بار درود پاک، اور اس جذبے کے تحت جذبے کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بار درود پاک۔ کون سا جذبہ؟ کہ اللہ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھوں گا، اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پہ 10 رحمتیں میرے اوپر آ گئیں۔ میرے مدینے والے کا فرمان ہے، ختم۔ نہ اپیل کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ وکیل کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، ساری کائنات ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، میرے مدینے والے کا فرمان روز اول سے لے کر روز آخر تک حق ہے، سچ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ایک دفعہ درود پاک، میں نے کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا۔ ہمارے سلسلے میں جو 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، ایک ایک تسبیح، میں کہتا ہوں ایک تسبیح کو اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں بھائی، تسبیح ذرا اس جذبے کے ساتھ پڑھ کے آج کے بعد دیکھیں۔ آج مجھ سے وعدہ کریں، میں بھی آپ بھی ایک تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ درود آپ یقیناً پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک تسبیح جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس شوق کے ساتھ پڑھیں، اس ذوق کے ساتھ پڑھیں، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہی رحمتیں میرے اوپر 10 رحمتیں آ گئیں، اور رحمتوں نے مجھے گھیر لیا، اور رحمتوں نے مجھ پہ سایہ کر لیا۔ اور پھر اپنے آپ سے کہیں کہ ایک رحمت آ جائے تو سارے جہان کے کام بن جائیں، سارے جہان کی مشکلیں ٹل جائیں، اور سارے جہان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ساری مخلوق کو رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، شان و شوکت مل جائے۔ اور یہاں تو 10 رحمتیں ہیں، اور جو 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا اس کو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 10 کو 100 کے ساتھ کریں، 1000۔ اب سوچیں تو صحیح۔ میں نے اس سے کہا کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، ایک دفعہ درود پاک اس تسبیح کے ساتھ پڑھ، اور کہ میں ہر وقت اس کی رحمت میں ہوں، ہر وقت اس کی چھتری میں ہوں، ہر وقت اس کی چھاؤں میں ہوں۔ ایک افیسر تھے، ان کی ترقی نہ ہوئی، حق بھی بنتا تھا، ترقی نہ ہوئی، اسی میں ٹینشن میں چلے گئے، انگزائٹی میں چلے گئے، اور اتنی ٹینشن میں چلے گئے کہ بیچارے نہ دن کے، نہ رات کے، نہ دنیا کے، نہ جہان کے کوئی ہوش نہیں، کوئی خبر نہیں، بس اسی پریشانی میں چلے گئے۔ میں ہر کسی کو ایک وظیفہ نہیں بتاتا، میں کسی کو کیا دیتا ہوں، کسی کو کیا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کیا کسی کو سب کو ایک ہی دوائی دیتا ہے؟ حال کے مطابق، مریض کی حالت کے مطابق، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی الجھن کے مطابق میں اس کو دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ بسم اللہ کر کے نا درود پاک کی کثرت کریں، اور درود اس نیت سے پڑھیں جس نیت سے میں بتا رہا ہوں، اس نیت سے پڑھیں، اور پھر آنکھوں سے کمال دیکھیں، جذبے کے ساتھ ایک ایک درود کو، ایک ایک درود پاک کو ڈوب کے پڑھیں۔ ایک ہے 5 منٹ میں ایک تسبیح ختم کریں، ایک ہے 20 منٹ میں 100 دفعہ پڑھیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہر درود پاک کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا اثر میرے اوپر پڑ رہا، اور رحمتیں آ رہی، رحمت آئے گی، بیماری ٹل جائے گی، رحمت آئے گی۔ معدے کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، جگر کا نظام خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کیوں؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آخر کیوں ساری علاج کے بعد کہتے ہیں دعا کریں، ساری دواؤں کے بعد کہتے ہیں دعا کریں؟ آخر کیوں اقتدار مل جاتا ہے، ملک کا بادشاہ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھرتا ہے؟ وہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا بادشاہ ہے، پھر ہاتھ میں تسبیح کیوں؟ پھر کسی بابے کے پاس یہ دعا کرانا کیوں؟ پھر اللہ والوں کی خدمت میں دعاؤں کرنا کیوں؟ آخر کیوں؟ انہیں پتا ہے کوئی ایک منزل ایسی ہے، کوئی ایک راستہ ایسا ہے، کوئی ایک زندگی کا نظام ایسا ہے جس کے بغیر ہمارا گزار نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا درود پاک یہ رحمتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ ہے۔ بس درود پاک پڑھنا،
آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق. آپ بہت درود پاک پڑھتے ہیں, اب اللہ کے نیک بندے ہیں, لیکن آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ویسے پڑھنا. پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. ایک بچہ رو رہا تھا, اچھا روئے جا رہا تھا. میں ایک نکاح میں شامل تھا, اتنا رو رہا تھا کہ کوئی کان پڑی بات سنائی نہیں دیتی تھی. اچھا نکاح میں میرا بیان تھا, انہوں نے میرا درس رکھ دیا, انہیں جی آپ تھوڑی سی بات کر لیجئے گا. اب میں سوچوں کہ میرے درس میں کسی کو آواز ہی نہیں جائے گی. اب یہ بچہ رو رہا, اصل میں ماں کی طرف رو رہا تھا, مخلوط مجمع نہیں تھا, یعنی خواتین کا علیحدہ تھا, مردوں کا علیحدہ تھا. ماں نے جو ہے باپ کے پاس بھیج دیا. اب باپ کے پاس وہ روئے. اچانک میرے جی میں خیال آیا, میں نے کہا اس بچے کا علاج جو ہے نا وہ درود پاک کی رحمتوں سے کرتے ہیں. میں نے کیا کیا, درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس پہ توجہ ڈالی کہ رب کی رحمتیں اس کے بچے پہ چھا رہی اور رحمتوں میں سکون ہے. بچہ سکون میں آ رہا. یقین جانیے کوئی میں نے 11 بار پڑھا ہوگا یا 15 دفعہ پڑھا ہوگا. اس توجہ کے ساتھ بچہ سکون میں آ گیا, راحت میں آ گیا اور کھیلنے لگ گیا. اور میں حیران ہوا اس بات پہ نہیں, اس بات پہ کہ آج تک میں نے اتنی توجہ والا اس سے پہلے درود کیوں نہیں پڑھا تھا. بچہ ٹھیک ہو گیا. دیکھو رحمت میں سکون ہے یا بے سکونی, اور درود میں رحمت ہے, برکت ہے, عطا ہے, عافیت ہے, حسن و جمال ہے. اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. وعبقری حساب